السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج سے ہم ایک بہت ہی اہم اور خوبصورت سیریز شروع کر رہے ہیں، نماز میں پڑھنے والی 10 چھوٹی سورہ، صحیح تجوید اور حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ۔ ہم سب روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری تلاوت میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ کبھی مخارج صحیح نہیں نکلتے اور کبھی حروف کی ادائیگی بدل جاتی ہے اور کبھی لفظ کا مطلب بھی بدل سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سوچ سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مزمل کی آیت ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کہتے ہیں تجوید اور وقف کا دھیان رکھتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو جلدی جلدی یا غلط طریقے سے نہیں بلکہ صحیح تجوید اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کو صحیح پڑھنے کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص قرآن کو ماہر ہو کر پڑھتا ہے وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص مشکل کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے، یعنی جس کو پڑھنے میں اٹک ہوتی ہے، جو دشواریاں آتی ہیں اور محنت کر کے اس کو پڑھتا ہے، اس کو 2 گنا اجر ملتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو سیکھنا اور اس کو صحیح مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، خاص کر وہ صورتیں جو ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے یہ سیریز ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں آپ سیکھیں گے سورہ کی صحیح تلاوت، حروف کے مخارج اور ان کی صحیح ادائیگی، کامن مسٹیک اور ان کی کریکشن، تاکہ ہم سب قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں، سیکھیں اور اپنی نماز کو اور بہتر بنا سکیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تلاوت اور نماز درست ہو جائے تو آپ اس سیریز کو ضرور دیکھیے گا اور اسے شیئر بھی کیجیے اپنے پیاروں کے ساتھ، اور ہدایت النساء کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لینا تاکہ جب میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سیریز کی ہماری پہلی سورہ ہے سورۃ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس سورہ کے صحیح مخارج اور تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اس میں ہمیں جو خیال رکھنا ہے وہ ہے اس کا پہلا ورڈ، یہاں پر ہمیں غنہ نہیں کرنا، یہاں پر ہوگا میم ساکن کا اظہار، یعنی میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھنا ہے۔ جیسے أَلَمْ تَرَ، عام طور پر اس کو خواتین پڑھتی ہیں، وہ پڑھتی ہیں أَلَمْ تَرَ، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر ہمیں اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ أَلَمْ تَرَ، اسی طریقے سے اس میں را جو ہے وہ پر کر کے پڑھی جائے گی، یعنی را کو ہمیں موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کے بجائے اس کو ہم نے پڑھنا ہے را، ٹھیک ہے۔ أَلَمْ تَرَ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ، فَعَلَ یہاں پہ عین کا جو مخرج ہے اس کا خیال رکھنا ہے، عین کا مخرج، فَعَلَ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، ربو کا را کو پر کرنا ہے، پر کرنا یعنی موٹا کرنا، ایگزیکٹ ایسے ہی پڑھنا جیسے را کو را پڑھنا، ربو کا بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ یہاں پر صاد کا مخرج، صاد کو بھی ہمیں پر کر کے پڑھنا ہے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ صاد ادا ہوتا ہے، آپ جب ہونٹوں کو گول کریں گے صاد ادا ہوگا آپ کا، اس میں ہمیں سیٹی کی آواز نہیں آتی۔ یہاں پر سین نہیں ہے، صاد ہے، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اس کو ہمیں یا مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اوکے، ایک آیت ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اب چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ أَلَمْ يَجْعَلْ، یہاں پر بھی میم ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ أَلَمْ يَجْعَلْ، اور یہاں پر جو جیم آیا ہے اس پر قلقلہ ہوگا، یعنی اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو پڑھتے وقت اس کی آواز لوٹے گی، یعنی اس کے جو مخرج ہیں جیم کے وہ ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ یج، علم یجعل، اور عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، اس کو یجعل نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے یجعل، علم یجعل، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، اب یہاں پہ کیا دھیان رکھنا ہے؟ قیدہم، یا لین ہوگا نرم آواز کے ساتھ، جلدی پڑھیں گے۔ قیدہم میں ہمیں قیدہم کا جو یا ہے اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ قیدہم، اور ہا کا جو مخرج ہے، یہ والی جو ہا ہوتی ہے 2 چشمی ہا، اس کو ہم سینے کے حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا کرتے ہیں۔ قیدہم فی تضلیل،
تضلیل، یہاں پہ جو ضاد آیا ہے اس کی جو پروناؤنسیشن ہے صحیح، وہ آپ کو اس کو پر کر کے ادا کرنا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، نہ تو یہ زا ہے اور نہ ہی یہ زال ہے، اس کو ہمیں پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، فی تضلیل۔ اب اس پوری آیت کو پروناؤنس کریں گے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اوکے، اب اگلی آیت کی طرف چڑھتے ہیں، وَأَرْسَلَ، یہاں پر را جو ہے یہ بھی پر ہوگی، رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہوتا ہے تو بھی را پر ہی ہوتی ہے، را کو پر کرنے کا طریقہ وہی ہے، را کو ہم نے را پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، یہاں پر بھی علیہم ایگزیکٹ ایسے ہی ہے، اس میں ہا حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوگا، علیہم۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس میں اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں، طیرن اس کو پڑھتے ہیں طیرن، طیرن جو ہے وہ تا سے ہوگا، تا یہاں پہ تو ہے، تو پر پڑھا جاتا ہے، تو حروف مستعلیہ کے 7 حروفوں میں سے ہے، تو اس کو ہم ہر حال میں پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تا نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے تو، ٹھیک ہے، موٹا کر کے، طیرن ابابیل۔ یہاں پر بھی یہ جو تنوین ہے اس کو ہم نے یہاں پر تنوین یا نون ساکن کا اظہار کا قاعدہ ہوگا، یہاں پہ نون کی آواز کو، یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ ظاہر کیسے کریں گے؟ یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، جیسے صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے طیرن ابابیل، یہ صحیح طریقہ ہوا، اور اس کا جو غلط طریقہ پڑھتے ہیں لوگ وہ پڑھتے ہیں طیرن یعنی غنہ کر دیتے ہیں، تو یہ جو جگہ ہے یہاں پر غنہ نہیں کرنا، یہاں پر ہمیں ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیسے پڑھنا ہے؟ اظہار کر کے پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، کیسے؟ اب اس آیت کو پورا سمجھ لیجئے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اوکے، یہ آیت بھی ہماری کلیئر ہو گئی۔ اب نیچے چلتے ہیں آیت نمبر 4 کی طرف، تَرْمِيهِمْ، یہاں پہ بھی ہم نے را کو پور کر کے پڑھنا ہے، موٹا کرنا ہے، تَرْمِيهِمْ۔ اب جو یہاں پہ قاعدہ ہوگا اس جگہ پہ ہوگا میم ساکن کا اخفا، یہاں پہ ہم نے غنہ کے ساتھ اخفا کرنا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہے، کیسے چھپائیں گے؟ تَرْمِيهِمْ، ٹھیک ہے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ۔ دوسرا قاعدہ یہاں پہ ہوگا یہ تنوین اور نون ساکن کا ادغام، یہاں پہ ہمیں غنہ کے ساتھ ملانا ہے، کیسے ملائیں گے؟ تَرْمِيهِمْ، یہاں پہ کیا ہم نے اخفا شفوی یعنی میم ساکن کا اخفا، پھر ہم یہاں پر کریں گے تنوین اور نون ساکن کا ادغام، غنہ کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ۔ اب یہاں پہ جو بلو کلر کا ہے یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ ہوگا نون ساکن کا اخفا، یہاں پہ ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، اب کیسے چھپائیں گے وہ سمجھ لیجئے، میاں، یہاں پہ ہم نے من نہیں پڑھنا، میاں پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین اور نون ساکن کا اخفا، ٹھیک ہے، میاں، کیسے ہوگا اخفا؟ میاں، ملا کر پڑھیں گے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی آیت۔ اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ اب یہاں پر بھی بڑی کامن سی مسٹیک ہوتی ہے، اس کو ہم ان جو یہ جو حروف ہیں فا، جیم، عین، لام، یہ چاروں کے چاروں حروف جو ہیں متحرک ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہمیں جلدی پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں گے جلدی؟ فَجَعَلَهُمْ، عین کا یہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، یہاں پہ بہت زیادہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں، اس کو عین نہیں پڑھتے بلکہ حمزہ کی آواز اس کی آتی ہے عام طور پر جب اس کی ادائیگی کرتے ہیں، تو عین کا مخرج یہاں پہ خیال کرنا ہے بہت زیادہ، کیسے کریں گے؟ فَجَعَلَهُمْ۔ اب سیکنڈ ورڈ ہے کَعَصْفٍ، یہاں پر بھی عین کا جو مخرج ہے اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس والے عین کا، یہ کاسفم نہیں ہوتا، کَعَصْفٍ ہوتا ہے، کَعَصْفٍ، ٹھیک ہے، دوبارہ سے سمجھیں گے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ، سواد کو بھی ہمیں پر کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر پھر سے دوبارہ ریپیٹ ہوگا ادغام، تنوین اور نون ساکن کا ادغام، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس جگہ پہ غنہ کے ساتھ ملانا ہے، کیسے ملائیں گے؟ كَعَصْفٍ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو میم کے بعد یہ حمزہ ساکن ہوا ہے، اس طریقے سے جب قرآن کریم میں کہیں بھی حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جھٹکا کیسے؟ جیسے ما، میم حمزہ زبر ما، ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اس آیت کو پڑھیں گے دوبارہ سے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔
اب آپ نے اس کے جو قواعد ہیں وہ سمجھ لیے. اب ایک بار ہم اس کی پوری آیت کر کے پریکٹس کریں گے. اوکے ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو یہ تجوید صحیح مخارج اور حروف کی ادائیگی سمجھ آئی ہوگی. اس کو آپ نے بار بار پریکٹس کرنا ہے, کم سے کم اس سورہ کو آپ کو 2-3 بار ریپیٹ کر کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے تمام قواعد سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہماری آج کی کلاس کی پہلی سورہ تھی. اس کی ایک پوری سیریز ہم نے لانچ کی ہے. اگلی انشاءاللہ تعالی کل آپ کو اس کی دوسری ویڈیو آپ کو مل جائے گی. آپ ضرور بیل آئیکن کو پریس کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.